ان کا پورا نام عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہشام بن عبد مناف قریشی ہاشمی تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ وہ ہجرت سے صرف 3 سال پہلے تقریباً 619 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 13 برس تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے، جو بعد میں ام المومنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بن گئیں۔ وہ سمندر علم اور ابتدائی قرآن کے اسکالرز میں سے ایک کے نام سے جانے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 1666 اقوال احادیث کو یاد کیا، جو صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے مجموعوں میں درج اور مستند ہیں۔ جب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ آپ نے دودھ پلانے سے پہلے ہی اس کی زبان پر کچھ لعاب دہن ڈال دیا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان قریبی اور گہرے بندھن کا آغاز تھا، جو زندگی بھر کی محبت اور عقیدت کا حصہ بننا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب عقل کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لگ گئے۔ جب وہ وضو کرنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی لانے کے لیے دوڑتے۔ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے تو وہ اس کی قطار میں کھڑے ہو جاتے۔ اس طرح عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے کی مانند ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گلے لگایا اور فرمایا، اے اللہ اسے حکمت اور کتاب کی صحیح تفسیر سکھا۔ ابن ماجہ 166۔ اس حدیث کے تناظرے میں لفظ حکمت کا مطلب حدیث کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید کی تفسیر میں وہ اعلیٰ مقام عطا کیا کہ وہ شہزادہ تفسیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی کوئی مجلس نہیں چھوڑتے تھے اور آپ جو کچھ کہتے اسے یاد کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کے پاس جانے کا خیال رکھتے تھے، خاص طور پر وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے اور ان سے سیکھتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سکھایا تھا۔ جب بھی وہ سنتے کہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث معلوم ہے جو وہ نہیں جانتے تو وہ جلدی سے ان کے پاس جاتے اور اسے قلم بند کرتے۔ وہ جو کچھ بھی سنتے تھے اس کی جانچ پڑتال کرتے تھے اور اسے دوسرے نسخوں کے خلاف چیک کرتے تھے۔ وہ کسی ایک معاملے کی تصدیق کے لیے 30 صحابہ کے پاس جاتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک بار یہ سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کو ایک حدیث معلوم ہے جو مجھے معلوم ہے۔ عصر کے وقت ان کے پاس گیا اور ان کے دروازے کے سامنے اپنی چادر بچھا دی۔ آندھی نے مجھ پر ہاک اڑا دی اور جب میں اس کے انتظار میں بیٹھا تھا، اگر میں چاہتا تو اس سے داخل ہونے کی اجازت لے سکتا تھا اور وہ مجھے ضرور اجازت دیتا، لیکن میں نے اس کا انتظار کرنے کو ترجیح دی تاکہ وہ پوری طرح تر و تازہ ہو جائے۔ گھر سے نکل کر مجھے اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی،
آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ نے مجھے بلایا ہوتا تو میں آپ کے پاس آتا۔ میں نے کہا میں وہ ہوں جسے آپ کے پاس آنا چاہیے، کیونکہ علم طلب کیا جاتا ہے۔ میں نے اس سے حدیث کے بارے میں پوچھا اور اس سے سیکھا۔ اس طرح سرشار عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے چلے جاتے اور وہ اپنے گہرے اور محتاط ذہن کے ساتھ جمع کی گئی معلومات کو جانچتے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف احادیث کے ذخائر میں ہی مہارت حاصل نہیں کی، اس نے اپنے آپ کو مختلف شعبوں میں علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ وہ زاہد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کی خاص تعریف کرتے تھے جو کہ وحی کو لکھتے، مدینہ کے معروف قاضی، وراثت کے قوانین اور قرآن پڑھانے کے ماہر تھے۔ زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو نوجوان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پہلو میں عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور اپنی سواری کی لگام پکڑ کر اپنے آقا کی بارگاہ میں عاجز بندے جیسا رویہ اختیار کرتے۔ زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے ایسا نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے درمیان کے عالموں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے جواب میں کہتے مجھے اپنے ہاتھ دکھانے دو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ بڑھاتے، زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر چھومتے اور کہتے اس طرح ہمیں اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے جیسے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں اضافہ ہوتا گیا، ان کا قد بھی بڑھتا گیا۔ مسروق بن اجدہ نے ان کے بارے میں کہا میں جب بھی ابن عباس کو دیکھتا تو کہتا وہ مردوں میں سب سے زیادہ حسین ہیں، جب وہ بات کرتے تو میں کہتا وہ مردوں میں سب سے زیادہ فصیح ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے تو میں کہتا وہ سب سے زیادہ مردوں میں علم رکھنے والا ہے۔ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ریاست کے اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ان الفاظ میں بیان کیا میں نے کبھی بھی ایسا شخص نہیں دیکھا جو فہم میں تیز ہو، جو ابن عباس سے زیادہ علم اور حکمت والا ہو۔ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے سابق فوجوں کی موجودگی میں مہاجرین میں سے مشکل مسائل پر بحث کے لیے بلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن عباس جو کچھ کہتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ یہی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کے عالم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم جمع کرنے پر راضی نہیں تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا امت پر فرض ہے کہ وہ علم کی تلاش میں رہنے والوں اور مسلم کمیونٹی کے عام لوگوں کو تعلیم دیں۔ وہ درس و تدریس کی طرح متوجہ ہوئے اور اس کا گھر سیکھنے کی جگہ بن گیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلاسوں کا پرجوش رد عمل تھا۔ ان کے ایک ساتھی نے اپنے گھر کے سامنے کا ایک عام منظر بیان کیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گھر کی طرف جانے والے رستوں پر اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے گھر کے سامنے شاید ہی کوئی جگہ خالی ہو۔ میں اندر گیا اور اسے اس کے دروازے پر لوگوں کے ہجوم کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے کہا میرے وضو کے لیے پانی لاؤ۔ آپ نے وضو کیا اور خود بیٹھ کر فرمایا باہر جاؤ اور ان سے کہو جو شخص قرآن اور اس کے حروف تلفظ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں وہ داخل ہو جائیں۔ میں نے یہ کیا اور لوگ داخل ہوئے، یہاں تک کہ گھر بھر گیا۔ ان سے جو کچھ بھی پوچھا گیا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت کرنے کے قابل تھے، اور یہاں تک کہ جو کچھ پوچھا گیا اس کی اضافی معلومات فراہم کر سکتے تھے۔ پھر اپنے شاگردوں سے فرمایا اپنے بھائیوں کے لیے رستہ بنائیں۔ پھر مجھ سے فرمایا باہر جاؤ اور کہو جو قرآن اور اس کی تفسیر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اسے اندر آنے دیا جائے۔ دوبارہ گھر بھر گیا
اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی اور اس سے زیادہ معلومات فراہم کی جس کی درخواست کی گئی، اور اس طرح لوگوں کے گروہ فقہ، حلال اور حرام، اسلام میں حلال اور ممنوع، وراثت کے قوانین، عربی زبان، شاعری، تشبیہات پر بحث کرنے کے لیے آتے رہے۔ ایک ہی دن میں مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کے بہت سارا گروہ اکٹھے ہو جاتے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صرف ایک خاص نظم کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن صرف تفسیر قرآن پڑھائی جائے گی اور دوسرے دن صرف فقہ پڑھائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس یا مہمات، شاعری، اسلام سے پہلے کی عرب تاریخ، ہر ایک کے لیے ایک خاص دن مختص کیا گیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تعلیم میں ایک طاقتور حافظہ اور زبردست عقل لے کر آئے تھے۔ ان کی وضاحتیں درست، واضح اور منطقی تھیں۔ ان کے دلائل قائل کرنے والے تھے اور متعلقہ متنی شواہد اور تاریخی حقائق سے تائید حاصل کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کافی سماجی اور سیاسی اہمیت حاصل کی تھی۔ خلیفہ نے سن 35 ہجری میں آپ کو حج کی قیادت سونپی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ کے قتل کے وقت مدینہ سے ان کی خوش قسمتی سے غیر حاضری تھی۔ اس کے بعد وہ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جنہوں نے انہیں اکثر سفیر کے طور پر ملازم رکھا اور انہیں بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔ بڑھاپے میں وہ بینائی سے محروم ہو گئے اور طائف میں قیام اختیار کیا، جہاں سن 68 ہجری میں ان کا 71 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ عبداللہ ابن عباس اپنی عقیدت میں مستقل مزاج تھے۔ آپ نے باقاعدگی سے نفلی روزے رکھے اور اکثر رات کو جاگ کر نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے ہوئے روتے اور موت